امام مہدی کا تذکرہ اس کثرت سے احادیث میں آیا ہے کہ انکار کرنا امام مہدی کی آمد کا یہ غیر عالمانہ غیر تحقیقی رائے قرار پائی ہے امت کے سواد اعظم کے نزدیک۔ یہاں میں یہ بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ جو کچھ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے امام مہدی کی شخصیت کے تعارف کا احادیث و سنن کی روشنی میں، اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی جو رائے ہے پورے اذعان و یقین اور اطمینان و انشراح کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر امت میں ایک عام انسانوں کی طرح اہل بیت کے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور زیادہ روایات کے مطابق سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے، اور کچھ حضرات نے ان دونوں قسم کی روایات میں جوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد ماجد کے واسطے سے سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کی واسطے سے سیدنا حسین ابن علی کی اولاد میں سے ہوں۔ ایسا ممکن ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ تفاصیل بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے جاننا اہم ہے کہ وہ امت کے عام گھرانوں میں سے اہل بیت میں سے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور بالآخر ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ اہل نظر اہل دل ان کو پہچان لیں گے، اور وہاں پھر لوگ ان سے بیعت کریں گے، اور وہ لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لینا شروع کریں گے، اور امت کی ایک نئی تنظیم نئی طرح سے منظم ہوگی امت اور متحد، اور بہت عرصے سے جو کسی ایک مرکزی قیادت کے ارد گرد جمع ہونے کی فوائد سے جو محروم ہے یہ امت، وہ محرومی ان کے ذریعے سے اب ختم ہوگی، اور اہل حق پوری دنیا سے کھنچ کر ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے، اور ہمارا تعلق جس خطے سے ہے، اس خطے کے بھی بہت سے خوش نصیب لوگ، ان کا بڑا کردار ہوگا ان کا ساتھ دینے میں، ان کی طاقت کو اور ان کے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں، اور وہ جس مرکز سے وہ اپنی جد و جہد شروع کریں گے وہ بیت المقدس ہوگا۔ اور آپ کم سے کم اس بات پر نظر رکھیے کہ عالمی سیاست کا مرکز اس وقت صرف اور صرف بیت المقدس ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر پوری دنیا کے سیاسی رہنما ہوں یا تبصرہ نگار اور صحافی ہوں، ان کی نظروں سے یہ حقیقت بالکل اوجھل ہے۔ مرکزی نقطہ عالمی سیاست کا اور ملکوں کی اندرونی سیاست کا بھی میں اس سے زیادہ تو اس وقت نہیں کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا، شاید آئندہ کبھی وقت آئے گا تو میں اس کی زیادہ تفصیل بیان کروں گا کہ ملکوں کی داخلی سیاست اور ملکوں کی جو اندرونی سیاست ہوتی ہے، جس کا بین الاقوامی سیاست سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، دراصل وہ بھی اس وقت بیت المقدس کے حالات سے اور وہاں کے سلسلے میں چلنے والی جو جد و جہد اور کشمکش ہے اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نظم عالم میں تبدیلی پہلے بھی جب کبھی ہوئی ہے، بیت المقدس کا اس میں ایک خاص کردار رہا ہے، اور اب بھی جب کبھی نظم عالم میں تبدیلی ہوگی تو بیت المقدس ہی سے وہ تبدیلی کا آغاز ہوگا۔